قال رب انی قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون۔ موسیٰ علیہ السلام کی اللہ رب العالمین سے ملاقات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت اہم ذمہ داری سونپی اور بہت ہی عظیم الشان مقصد کے تحت ان کو مصر بھیجا، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف دعوت دینے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے یہ حکم دیا، ان کو نبوت دی اور ساتھ ان سے کو کہا کہ آپ فرعون کی طرف جائیں اور ان کو جا کر میرا پیغام سنائیں، ٹھیک ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے میرے پروردگار انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، میں نے تو ان کی قوم کا ایک بندہ مارا ہے، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں وہاں گیا تو وہ مجھے قتل کر دیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نہ جانے کا کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں جانا یا اس ذمہ داری کو قبول نہیں کر رہے، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں وہ اللہ تعالیٰ سے آنے والی مشکلات کی مدد مانگ رہے ہیں۔ یہ نا میں نے ایک تفسیر پڑھی، اس کے اندر وہ فرماتے ہیں تفسیر لکھنے والے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت کے اندر چیز شامل تھی کہ آنے والے وقت کے لیے پہلے ہی خوب تیاری کرنا اور آنے والے خطرے کے لیے پہلے ہی آگاہی حاصل کر کے اس پر مدد کا اللہ سے طلبگار ہونا۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول جب معراج پر گئے تو 50 نمازیں لے کر آئے، تو کس نے روکا اللہ کے رسول کو؟ کیوں روکا؟ اسی لیے روکا کہ اس قوم نے نہیں پڑھنی، اس کا حل کروائیں کوئی اللہ سے، اس کا اللہ سے کہیں تخفیف کریں۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں چیز شامل تھی کہ آنے والی جو مشکل چیز ہے اس کا حل پہلے ہی نکالا جائے۔ اور آپ دیکھیں کہ کتنی یہ چیز شامل تھی کہ کتنی مرتبہ اللہ کے رسول کو واپس بھیجا، پھر اللہ کے رسول نے کہا اب تو مجھے شرم آتی ہے، اور پھر 5 پر اکتفا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں چیز شامل تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس نبوت کو منصب کو اٹھانے سے گھبراہٹ تو پھر ہوتی ہے، انکار نہیں کر رہے، صرف آنے والے خطرے پر اللہ کی مدد جو ہے وہ اللہ سے مانگو۔ اور ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، یا اللہ جو میرا بھائی ہارون ہے وہ زبان کے اعتبار سے مجھ سے زیادہ فصیح ہے۔ یعنی سورۃ طٰہٰ کے اندر جو آپ پڑھتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، تو وہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی زبان کے اندر گرا تھی جو بات سمجھانے میں ان کو ذرا مشکل پیش آتی۔ اور فرعون نے بھی یہی تانا دیا تھا ولا یکاد یبین، اور تو کیا مجھے سمجھا رہا ہے، تو اپنی بات کو واضح نہیں کر سکتا، یہ فرعون نے بھی تانا دیا تھا موسیٰ علیہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسی چیز کو کہ یہ بھی مشکل ایک پیش آئے گی، پہلے ہی اللہ سے کہا کہ یا اللہ میرا بھائی ہارون جو ہے وہ مجھ سے زیادہ ہے فصیح، تو آپ ان کو میرے ساتھ بھیجیے۔ تو محدثین کہتے ہیں آج تک کائنات کے اندر کسی بھائی کا اپنے بھائی پر ایسا احسان نہیں ہے جو موسیٰ کا ہارون پر ہے۔ ان کی سفارش کی وجہ سے اللہ نے ان کو نبوت دی، ہارون علیہ السلام کو اللہ نے ان کو یہ ذمہ داری سونپی، لیکن انہوں نے کہا کہ میری مدد کے لیے میرے بھائی کو بھیجے، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے آپ کا بھائی جو ہے وہ آپ کے ساتھ، تو فارسلہ معی ردا، ان کو میرے ساتھ بھیجیے مدد کے لیے، وہ میری تصدیق کریں، انی اخاف ان یکذبون، میں ڈرتا ہوں کہ وہ میری تکذیب کریں گے، یعنی میں جاؤں گا، میں جا کر ان سے کہوں گا، وہ مجھ سے بحث کریں گے۔ اب مجھ سے بحث ہونی نہیں صحیح طرح، ٹھیک ہے، میری زبان کیا مسئلہ ہے، تو یہ آنے والا ایک خطرہ جو ہے نا اس کا حل وہ اللہ سے پہلے ہی نکلوا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ دعا کی ہے واحلل عقدۃ من لسانی، دعا کی ہے، لیکن یہ ہے کہ اب اس وقت آپ سے کوئی کہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اگلے لمحے ٹھیک ہو جائیں گے، تو اس کے لیے آپ کو کوئی تیاری تو کرنی پڑے گی نا۔
تو اللہ تعالیٰ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیجے۔ اب یہاں پر ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ بچپن کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑی، اس نے کہا یہ تو وہی بچہ ہے جس نے میری جو ہے سلطنت کو تباہ کرنا ہے، تو اس کو قتل کر دو۔ بیوی نے کہا ایسا نہیں ہے، اس کے سامنے ہیرے رکھے، کوئلہ رکھا اس کے آزمانے کے لیے، وہ ہیرا پکڑنے لگے، فرشتے نے اس کا ہاتھ کوئلے کی طرف کر دیا اور انہوں نے کوئلہ اپنے منہ میں ڈال لیا، اس لیے زبان کے اندر نکلت آ گئی۔ اس میں حقیقت کتنی اللہ جانتے ہیں، یہ کوئی معتبر ذریعے سے یہ حدیث یا روایت ہم تک نہیں پہنچی، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال یہ ایک اسرائیلی روایت سمجھ لیں۔ قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما۔ اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کا موسیٰ علیہ السلام سے کہا، سنشد عضدك بأخيك، ہم آپ کے بھائی کو آپ کے لیے مددگار بنائیں گے، آپ کے بازو کو ان کے ساتھ مضبوط کریں گے، ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، اور یہ ہرگز نہیں سوچنا کہ وہ تمہیں نقصان دیں گے، وہ تمہارے تک پہنچنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ اور یہ چیز آپ دیکھیں، ایک بندہ ہے، اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی پکڑی ہے، پورے دربار سے گزر کر گیا ہے اور سامنے وقت کا حاکم اور اس کو جا کر کہہ رہے کہ تم جھوٹے ہو، اس کو ہمت نہیں ہوئی کہ ان کو کچھ کہہ سکے۔ یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کی مدد تھی ساتھ، کہ اس کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس طرف آ سکے۔ اور تیسری اللہ تعالیٰ نے خوشخبری یہ دی، وَمَنِ اتَّبَعَكُمُ الْغَالِبُونَ، کہ تم اور تمہاری پیروی کرنے والے آخر میں غالب رہیں گے، درمیان میں مشکلات آئیں گی لیکن آخر میں فتح تمہاری ہے، اس لیے حوصلہ نہیں چھوڑنا۔ فلما جاءهم موسیٰ بآیاتنا بینات، موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے، جو اللہ نے ان کو معجزے دیے تھے وہ جا کر ان کو دکھائے، تو انہوں نے کہا ما ھذا الا سحر مفترى، یہ تو جادو ہے، یہ تو ہمارے ملک میں بہت ملتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو جادو ہے۔ وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، جو تم ہمیں کہہ رہے ہو اس طرح کی کوئی بات ہم نے اپنے بڑوں سے نہیں سنی، حالانکہ یہ غلط ہے۔ مصر کے اندر یوسف علیہ السلام آئے، مصر کے اندر ہی ہیں، یہی ان کے باوجداد میں سے ہے نا مصر میں، اور وہ تو جیل کے اندر بھی کبھی موقع ان کو ملا تو انہوں نے وہاں پر بھی اللہ کی توحید بیان کی۔ یہ جھوٹ ہے کہ ہم نے آپ کے بڑوں سے کچھ نہیں سنا، تو توحید کے اثرات وہاں پر تھے، ایسا نہیں تھا۔ یوسف علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے ان کا زمانہ پہلے کا ہے، اور وہاں پر انہوں نے کتنا عرصہ حکومت کی ہے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا عام بندہ مسجد میں بیٹھنے والا جس کی کوئی جاننے والا نہیں ہے، تو اس کی دعوت زیادہ لوگوں تک نہیں پہنچتی، لیکن وقت کا حاکم ہو، ٹھیک ہے، تو اس کی دعوت جو ہے پھر وہ کئی سالوں تک اثر رکھتی ہے، اس کو یاد رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ وہ ہم نے کبھی یہ بات نہیں سنی، یہ جھوٹ ہے۔ وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جانے سے پہلے یہ کہا تھا قولا لینا لعلہ، بات کرنی ہے نرم لہجے سے، نرم لہجے سے کریں گے تو ممکن ہے سن لیں، ممکن ہے سن لیں، ماننا دور کی بات ہے۔ نرم لہجے سے کریں گے تو کچھ سن لے گا آپ کی بات، ماننا یا نہ ماننا الگ بات ہے، سخت لہجے سے کریں گے کوئی سنے گا بھی نہیں۔ آپ دیکھیں آج ہم کہتے ہیں نا کہ میں نے اتنی محنت کی، میں اتنے سال ہو گئے ایک بندے کو ٹھیک کر رہا ہوں، وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو میں اب سختی سے بات کرتا ہوں، نہیں۔ دیکھیں انبیاء کرام نے کتنی محنتیں کی، کتنے کے بندے سیدھے ہو گئے، 1-2% پوری قوم میں سے، اور کچھ نبی تو ایسے آئے ہیں ایک بندہ بھی نہیں وہ سیدھا ہو سکا۔ لوط علیہ السلام جس طرح آئے اس طرح چلے گئے، کسی نے ان کی بات کو نہیں مانا۔ تو یہ جو بات ہے نا کہ میں اتنے عرصے سے بات کر رہا ہوں یہ شخص مان نہیں رہا، تو یہ ایسے چلا آ رہا ہے شروع سے۔ ہمارا جو ذمہ داری ہے وہ ہے بس بات کرتے رہنا، بس بات کرتے رہنا۔ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام لوگوں تک پہنچ رہا ہے، یہ ہماری ذمہ داری، یہ پہنچانا ہے بس۔ ماننا یا نہ ماننا اور اس پر جزا اور سزا کے فیصلے اللہ کے، اسی پر چھوڑ دیں۔ تو اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے جب اس نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے، سخت لہجہ استعمال نہیں کیا، بلکہ بڑے اچھے انداز سے کہا وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی، بھئی بات یہ ہے کہ میرا رب جانتا ہے کہ سچا کون ہے، ٹھیک ہے، من عنده ومن تكون له عاقبۃ الدار، اور میرے اللہ کو پتہ ہے کہ کس کا اچھا انجام ہوگا آخرت میں، ٹھیک ہے، انه لا يفلح الظالمون، اور یہ سمجھ لینا کہ ظالموں نے کبھی کامیابی حاصل نہیں کی۔